السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اس کمرے سے آنے والی آوازوں نے مجھے عجیب قسم کی الجھن میں ڈالا ہوا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا کہانی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے تو میں بہت خوفزدہ سی تھی۔ جب سے میں نے اس گھر میں قدم رکھا تھا، اگلے دن سے ہی ان آوازوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ اس کمرے میں سے رات کے جیسے ہی 12 بجتے تھے تو کسی لڑکی کی آواز سنائی دیتی تھی، کبھی اس کے بولنے کی تو کبھی اس کے ہنسنے کی آواز آتی۔ جبکہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ہمارے گھر میں تو کوئی لڑکی تھی ہی نہیں۔ میرے سسرال میں سسر اور شوہر کے علاوہ کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ میری ساس کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور نہ ہی کبھی کوئی لڑکی ہمارے گھر آئی تھی۔ تو آخر آواز کس کی تھی؟ لیکن جیسے ہی میں فوراً صبح بھاگ کر اس کمرے میں جاتی اور دیکھتی تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، جبکہ رات کو مجھے صاف اس کمرے میں سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دیتی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اس گھر میں کوئی آسیب ہے، لیکن میں ان چیزوں پر زیادہ یقین نہیں رکھتی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنے آپ کو بہت سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن میں اپنے آپ کو کتنا بھی سمجھا لیتی، کچھ بھی کر لیتی، لیکن یہ حقیقت تھی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ شروع میں تو میں نے اپنا وہم سمجھا تھا، لیکن اب ہر روز رات کو یہ آوازیں مجھے سنائی دیتی تھیں۔ آخر وہ لڑکی کون تھی؟ ہمارے گھر میں تو کسی لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا، اس کا وجود تھا ہی نہیں، تو یہ رات کو کہاں سے آ جاتی تھی؟ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ جب میں اپنے شوہر سے اس بارے میں کچھ بھی کہتی تو وہ مجھے چپ رہنے کا کہتا، اور یہ کہتا کہ یہ سب کچھ میرے دماغ کا فطور ہے اور وہم ہے، ایسا اس گھر میں کچھ نہیں ہے، جبکہ سب کچھ میرے سامنے ہی تو ہے۔ پورا گھر میرے سامنے کھلا پڑا ہے، یہاں پر اگر کوئی لڑکی موجود ہوتی تو مجھے دکھائی دیتی، جبکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ خواہ مخواہ ہی میں اپنے دل میں یہ وہم بٹھا لیا ہے اور اپنے آپ کو اس بات میں الجھا لیا ہے۔ مجھے یہی کہتا کہ میں اپنا دھیان گھر کی دوسری چیزوں میں لگانا شروع کروں۔ یہ کیا ہر وقت میں اندیکھی لڑکی کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں، اور وہ بھی ایسی لڑکی جس کا وجود ہی نہیں ہے اور جو اس گھر میں موجود ہی نہیں ہے۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگیں گے، اور اس بات کا اندازہ تو مجھے بھی ہونے لگا تھا۔ خیر، میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا، اور اب مجھے خود ہی اس راز سے پردہ اٹھانا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کون سی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ تھوڑے ہی دن جب میں نے اس چیز پر نظر رکھنی شروع کی تھی تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ صرف اور صرف مجھے بے وقوف بنانے کے لیے ایک کھیل رچایا گیا تھا، جبکہ ایسا اس گھر میں کچھ نہیں تھا۔ صرف اور صرف مجھے خوف زدہ کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا تھا، جبکہ حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ یہاں کوئی بھوت نہیں تھا اور نہ ہی کسی آسیب کا سایہ تھا، بلکہ جو کچھ اس گھر میں ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ سب کچھ مجھے سمجھ آنے لگا تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب چپ نہیں رہوں گی، اپنے شوہر سے بات کروں گی اور ساری سچائی اسے بتاؤں گی۔ شاید اسے یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا، وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس گھر میں کون سا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ نہ صرف مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے بے وقوف بنایا جا رہا تھا، اس کے ساتھ ہی میرے شوہر کو بھی بے وقوف بنایا جا رہا تھا۔ مگر میں خاموش رہنے والوں میں سے بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، بس اب مجھے کسی پکے ثبوت کی ضرورت تھی، کیونکہ جو سچائی مجھے معلوم ہو گئی تھی، جس راز کو میں جان چکی تھی، اگر میں اپنے شوہر کو وہ سب کچھ بتاتی تو وہ کبھی بھی میری اس بات پر یقین نہ کرتا، اور اسی لیے اسے اپنی بات پر یقین لانے کے لیے مجھے ایسے ثبوت کی ضرورت تھی جو کہ واقعی ہی میں اس بات کو ثابت کرتا کہ جو کچھ بھی میں نے کہا تھا، یا پھر جو کچھ بھی میں نے اس گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا تھا، وہ سب کچھ سچ تھا۔ اور پھر اسی دن سے میں نے اس چیز کا آغاز کیا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کیا جو کچھ میں کرنے جا رہی ہوں وہ ٹھیک تھا یا غلط، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا اور مجھے وہی کرنا تھا۔ میں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے والی بالکل نہ تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرا نام شگفتہ ہے اور میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ جس جگہ پر ہم لوگ رہتے تھے وہاں کے رہنے والے لوگ اکثر ہی خوبصورت ہوتے ہیں، میں بھی کافی خوبصورت تھی، اور یہ بات مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کوئی بھی مجھے ایک نظر دیکھتا تھا تو دیکھتا ہی رہ جاتا، لیکن میں گھر سے باہر بنا چادر کے بالکل نہیں نکلی تھی۔ میں اپنے چہرے کو چھپا کر گھر سے باہر نکلتی تھی،
کیونکہ مجھے لوگوں کا اس طرح سے خود کو دیکھنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ مجھے کیا کسی بھی لڑکی کو یہ بات پسند نہیں ہوگی کہ کوئی بھی مرد اسے بری نظر سے دیکھے۔ اسی لیے ویسے تو میں بہت کم گھر سے باہر نکلتی تھی، صرف اس وقت اگر میرا کہیں جانا بہت ضروری ہوتا تھا، اور وہ بھی میں اپنے آپ کو اچھی طرح سے چادر میں چھپا کر جاتی تھی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، مجھ سے بڑی میری ایک بہن تھی، میں دوسرے نمبر پر تھی، جبکہ مجھ سے چھوٹا ایک بھائی اور پھر اس سے چھوٹا بھی ایک بہن تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور بھائی ہمارا ایک ہی تھا۔ میرے ابا خشک میوجات کا کام کرتے تھے اور یہ کام ان کا بہت اچھا چلتا تھا، اسی لیے بہت جلدی ہم لوگوں نے شہر میں اپنا اچھا گھر بنا لیا تھا۔ اس سے پہلے ہم لوگوں کا تعلق گاؤں سے تھا اور ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، اور ابا روز ہی گاؤں سے شہر کے لیے کام کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ابا کی دکان شہر میں تھی، روز ان کے لیے واپس آنا اور مشکل ہوتا تھا، جبکہ میری اماں تھی تو اسی گاؤں میں تھی، لیکن پھر بھی 3 بیٹیوں کے ساتھ اکیلے رہنا اماں کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ ابا سے یہی کہتی تھی کہ وہ کچھ بھی کر کے ہم لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ میرے ابا نے بہت کوشش کی تھی اور محنت بھی کی تھی، اور آخرکار انہیں ان کی محنت کا صلہ مل گیا تھا کہ انہوں نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ ہم لوگ شہر میں ایک اچھا گھر خرید سکیں۔ اور پھر ابا نے یہ کام کرنے میں دیر نہیں کی تھی۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے ابا ہم سارے بہن بھائیوں کو شہر لے جا کر اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمیں تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ ہمارے گاؤں کا ماحول جس قسم کا تھا، وہاں پر لڑکیوں کو بالکل بھی تعلیم نہیں دلوائی جاتی تھی، لیکن میرے ابا کو یہ بات شروع سے ہی ناپسند تھی، اسی لیے انہوں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور ہم لوگ شہر آ گئے تھے۔ شہر آ کر میرے ابا نے ہم سب بہن بھائیوں کو اچھے سکولوں میں داخل کروایا تھا تاکہ ہم لوگ تعلیم حاصل کر سکیں۔ ہمارے گاؤں والا گھر بھی ابا نے فروخت نہیں کیا تھا، اسی لیے وہ ہمارا آبائی گھر تھا، اور جب بھی کبھی وقت ہوتا تھا تو ہم اپنے گاؤں والے گھر ضرور جاتے تھے۔ اور ویسے بھی ابا کے بہت سارے رشتہ دار اور اماں کے بھی بہت سارے رشتہ دار اسی گاؤں میں آباد تھے۔ جب بھی گاؤں جانا ہوتا تھا تو سب سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ بچپن میں ہی ہم لوگ شہر آ کر رہنے لگے تھے، اسی لیے بہت ساری چیزیں زندگی میں بدل گئی تھیں۔ ہمارے رہن سہن میں کافی فرق آ گیا تھا، زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، اور پھر میری بڑی بہن کی اور میری، ہم دونوں کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی۔ گاؤں سے ہمارے لیے بہت رشتے آتے تھے، سارے خاندان والے میرا اور میری بہن کا رشتہ چاہتے تھے، لیکن ابا خاندان میں تو رشتہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، کیونکہ اگر ان لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو واپس گاؤں میں ہی بھیجنا ہوتا تو پھر وہ ہم لوگوں کو وہاں سے یہاں کیوں لاتے۔ یہی کہہ کر میرے ابا انکار کر دیتے تھے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں شہر میں کریں گے، نہ کہ گاؤں میں، اور ویسے بھی ہم لوگوں کو یہاں رہنے کی عادت تھی، ہمارے لیے گاؤں کی زندگی بہت مشکل تھی۔ اماں نے تو ابا کو اس بات پر راضی کرنے کی بہت کوشش کی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ اپنے جیسے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں۔ عادت اگر نہیں تھی تو آہستہ آہستہ ہم لوگوں کو گاؤں میں رہنے کی عادت ہو جائے گی اور میرے ابا ہاں کر دیں۔ لیکن ابا کی سوچ تھوڑی سی الگ تھی۔ میرے ابا پڑھے لکھے تھے، اسی لیے اچھے مستقبل کا سوچتے تھے، جبکہ میری اماں گاؤں میں پلی بڑی تھی، اور یہ تو ہمارے دور میں بھی لڑکیوں کو پڑھانے کے حق میں بالکل نہیں ہوتے تھے، اور اماں کے دور میں تو بالکل بھی لڑکیوں کو نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ اسی لیے میری اماں تعلیم یافتہ نہیں تھی، وہ ان ساری چیزوں کو نہیں سمجھتی تھی جنہیں ابا سمجھتے تھے، اور ہمارے لیے یہی بہت اچھا تھا کہ میرے ابا کو اس بات کا احساس اور خیال تھا۔ اماں کے بار بار کہنے پر بھی ابا نے ان کی بات نہ مانی تھی، اور آخر میں یہ کہہ کر بات ختم کر دی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی وہیں کریں گے جہاں پر ان کی مرضی ہوگی اور جہاں پر انہیں مناسب لگے گا۔ اماں خاموش ہو گئی تھی، انہوں نے کبھی بھی ابا کے ساتھ کسی معاملے میں بحث نہیں کی تھی، وہ صرف اپنا مشورہ دیا کرتی تھی، آگے ماننا نہ ماننا وہ ابا کی اپنی مرضی ہوتی تھی۔ اور کچھ میری اماں اس لیے بھی خاموش ہو جاتی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ میرے ابا پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، انہوں نے جو بھی فیصلہ لیا ہوگا سوچ سمجھ کر لیا ہوگا، اسی لیے انہوں نے آج تک کبھی بھی ابا کے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ لیکن وہ یہ ضرور چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی جہاں پر بھی رہیں پرسکون اور خوش رہیں۔ شاید انہیں دوسرے لوگوں پر بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے وہ ہم نے اپنے ہی رشتہ داروں میں بھیجنا چاہتی تھیں،
لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہاں جا کر ہماری زندگی اچھی نہیں ہوگی۔ انہوں نے تو اپنے ہوتے صرف اتنا سا سوچا تھا کہ اپنے ہوں گے تو ان کی بیٹیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، لیکن یہ بات انہوں نے نہیں سوچی تھی کہ جن بیٹیوں کو ابا یہاں لے آئے تھے انہیں تعلیم دلوائی تھی صرف اور صرف اس لیے کہ انہیں اس قسم کے گھٹن زدہ ماحول سے باہر نکال سکیں، اور اماں واپس ہمیں وہیں بھیجنے کا سوچ رہی تھی۔ میرے ابا نے اپنے طور پر رشتے دیکھنے شروع کیے تھے، اور پھر ابا کے ہی دوست کے بیٹے کا رشتہ میری بڑی بہن کے لیے آیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ابا کے دوست تھے اور وہ بھی یہیں پر شہر میں آ کر رہنے لگے تھے۔ ان کا بھی اپنا گھر بار شہر میں ہی تھا۔ ان لوگوں کو میری بہن بہت پسند آئی تھی، جبکہ ہم لوگوں کو بھی لڑکا اچھا لگا تھا، اس لیے میری بہن کا رشتہ طے ہو گیا تھا، جبکہ میری اماں کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ کریں گے۔ اب جبکہ میری بہن کا رشتہ پکا ہو گیا تھا، اسی لیے گھر میں میرے رشتے کی باتیں چلنے لگیں۔ جہاں اب اپنی طرف سے رشتے تلاش کر رہے تھے، وہاں پر ابا کے کہنے پر ہی اماں نے رشتے والی سے بھی یہ بات کہی ہوئی تھی کہ کوئی اچھا رشتہ ہو تو وہ میرے لیے دکھائے، اور کیونکہ میں خوبصورت تھی اسی لیے رشتے کروانے والی اگلے دن ہی میرے لیے ایک بہت اچھے گھر کا رشتہ لے آئی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اماں کو یہ بھی بتایا کہ لڑکے کے گھر میں نہ تو اس کی ماں ہے اور نہ ہی کوئی بہن۔ اس گھر میں مجھے پریشان کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف باپ بیٹا رہتے ہیں، اور لڑکے کی اچھی نوکری بھی تھی، گھر بار بھی ان کا اپنا تھا اور بہت اچھا بنا ہوا تھا۔ لڑکا بھی دیکھنے میں خوبصورت تھا۔ اماں کو تو یہ رشتہ ہر صورت میں قبول تھا، جو وہ چاہتی تھی ویسا ہی تھا۔ میرے ابا نے بھی لڑکے کو جب دیکھا تو اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی، تو انہیں بھی یہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ ایک اچھا سلجھا ہوا اور شریف انسان ہے، اور پھر میرے ابا نے ہاں کر دی۔ مجھے اماں کے اور ابا کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے جو بھی فیصلہ میرے لیے لے لیا تھا یقیناً بہت سوچ سمجھ کر ہی لیا تھا، اور اس طرح سے شاید میری قسمت تھی یا پھر میری خوبصورتی کی وجہ سے ہی ایک اچھے گھر میں میرا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ میں اس بات پر بہت خوش تھی، اور سب سے زیادہ خوشی تو اماں کو اس بات کی تھی کہ میری اور میری بہن کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی، اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں شادی کر کے رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ یہاں پر میرے سسر اور شوہر کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، ساس تھی نہ کوئی نند۔ میرے شوہر نے مجھے یہی بتایا تھا کہ کچھ سال پہلے ہی اس کی اماں کا انتقال ہو گیا ہے، تب سے وہ اور اس کے ابا دونوں ہی اکیلے اس گھر میں رہتے ہیں۔ مجھے اس بات سے افسوس ہوا تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اگلے ہی دن گھر کی ساری ذمہ داری اچھے طریقے سے سنبھال لی تھی، اور میرا شوہر اس بات سے بہت خوش تھا۔ میرے شوہر کی نوکری ایسی تھی کہ کبھی وہ دن میں ڈیوٹی پر ہوتا تھا اور کبھی رات میں ڈیوٹی پر ہوتا۔ اکثر اس کی ڈیوٹی رات کو بھی ہوتی تھی، اور میں گھر کے کام نپٹا کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی جاتی، جبکہ میرے سسر وہ گھر پر ہی موجود ہوتے تھے۔ دن میں وہ گھر سے باہر اپنے دوستوں کے پاس چلے جاتے تھے، لیکن جلدی ہی واپس آ جاتے تھے۔ میں بہت خوش اور مطمئن تھی، لیکن ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جس نے مجھے کافی پریشان اور حیران کر دیا۔ اس رات میرے شوہر ڈیوٹی پر تھا جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ مجھے شدید پیاس کا احساس ہو رہا تھا۔ جب میں باورچی خانے سے پانی لینے کے لیے گئی تو میں نے سنا کہ میرے سسر کے کمرے سے کسی لڑکی کی آواز آ رہی ہے۔ یہ بات سن کر میں بہت حیران اور پریشان ہو گئی تھی۔ ان کے کمرے میں کون لڑکی موجود ہو سکتی ہے، جبکہ ہمارے گھر میں تو کوئی عورت تھی ہی نہیں میرے علاوہ، تو یہ لڑکی کون تھی؟ میں نے بہت غور سے سننے کی کوشش کی تھی، تو یہ آواز واقعی ہی کسی لڑکی کی تھی۔ حیرت سے دیکھتے ہوئے میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید نہیں مجھے اس قسم کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ لیکن پھر اگلے دن دوبارہ سے مجھے تجسس ہوا، اور جا کر میں نے جب دوبارہ سے ان کے کمرے کے ساتھ کان لگا کر سنا تو دوبارہ سے مجھے کسی لڑکی کی آواز کمرے سے سنائی دے رہی تھی۔ اب یہ تو بہت ہی عجیب سی بات تھی، ہمارے گھر میں کسی لڑکی کا کیا کام تھا، اور وہ بھی میرے سسر کے کمرے میں، جبکہ میرے سسر تو بہت ہی اچھے، شریف اور نیک انسان تھے جہاں تک میں نے ان کے بارے میں سنا تھا۔ تو یہ سب کچھ کیا تھا؟
مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دنوں تک تو اسی طرح سے میرے ساتھ ہوتا رہا تھا، اور اب تو مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں بچپن سے ہی جنات کی کہانیوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، کیونکہ جب بھی ہم اپنے گاؤں جاتے تھے تو سبھی کزن مجھے ڈرانے کی بہت کوشش کرتے اور ایسی کہانیاں سناتے، لیکن بچپن سے ہی مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ صرف کہانیاں اور کتابی باتیں ہوتی ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں ان چیزوں پر اتنا بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے اس گھر میں واقعی کوئی عصیب ہے، لیکن میں یہ بات دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے اس سب کے پیچھے کوئی اور ماجرا لگتا تھا، اور پھر کیونکہ میرے شوہر کا کام ایسا تھا کہ وہ اکثر گھر سے باہر رہتا تھا، ایسے میں اب ایسا ہونے لگا کہ جیسے ہی رات ہوتی تھی اور میں اپنے کمرے میں سونے لگتی تو میرے سسر میرے کمرے میں آتے اور یہی کہتے کہ بہو تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا، جبکہ مجھے ان کا اس طرح سے اپنے کمرے میں آنا بالکل پسند نہیں تھا۔ مجھے ان کی یہ بات اور یہ عادت بہت بری لگتی تھی، لیکن اپنے شوہر کی وجہ سے میں خاموش ہو جاتی اور کچھ نہ کہتی۔ شروع میں تو میں ان کی یہ بات سن کر ڈر گئی تھی۔ مجھے بھی ایسا لگنے لگا تھا کہ کہیں اس گھر میں کچھ ایسا ویسا تو نہیں، اسی لیے تو وہ رات کو آ کر مجھ سے یہ بات پوچھتے ہیں، اور اوپر سے جیسے ہی رات کے 12 بجتے تھے تو ان کے کمرے میں سے کسی لڑکی کی آواز بھی آتی تھی، اور وہ بھی مجھ سے آ کر یہی پوچھتے تھے کہ مجھے ڈر تو نہیں لگ رہا، کیا واقعی اس گھر میں جنات کا سایہ تھا؟ لیکن جانے کیوں میرا دل یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ مجھے اس راز پر سے پردہ ہٹانا ہی تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا، اسے یہ بتایا کہ رات کو ان کے ابا جی کے کمرے میں سے کسی لڑکی کی آواز آتی ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے شوہر غصے میں آ گئے اور انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، یہ کہہ کر کہ میں ایسی عجیب و غریب قسم کی باتیں کیوں کر رہی ہوں۔ لیکن میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہی بتا رہی ہوں، لیکن اس نے تو مجھے اسی وقت خاموش کروا دیا، یہ کہہ کر کہ اگر میں نے یہ بات کسی اور کے سامنے کہی تو سب لوگ اس بات کا غلط مطلب نکالیں گے، اس طرح تو میں اس کے شریف باپ کو سب کی نظروں میں برا بنا دوں گی۔ آج کے بعد اس قسم کی کوئی بھی بات میرے منہ سے نہ سنے اور میں اس بات کو یہیں بھول جاؤں۔ اس گھر میں ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، اور میں بھی اپنے دل و دماغ سے یہ سب کچھ نکال دوں، اسے بھی میری بہتری ہوگی۔ اس کے غصے کو دیکھ کر تو میں ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد تو میں نے اس سے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا، لیکن اتنا تو میں سمجھ چکی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، اور میں اس کا پتہ لگا کر ہی دم لینے والی تھی۔ اب کیونکہ آواز میرے سسر کے کمرے میں سے آتی تھی، اسی لیے میں صبح سویرے ہی ناشتہ بنا کر ان کے کمرے کے دروازے پر جا کھڑی ہو جاتی۔ میں دروازہ بجاتی تو وہ تھوڑا سا دروازہ کھول کر ناشتے کی ٹرے میرے ہاتھ سے لے لیتے، جبکہ مجھے اندر نہ آنے دیتے۔ میں بہت کوشش کرتی کہ اندر جھانک کر دیکھ سکوں کہ کیا اندر واقعی میں کوئی لڑکی موجود تھی، یا پھر یہ واقعی میرا کوئی وہم تھا یا کچھ اور تھا، لیکن میرے سسر مجھے کمرے میں جانے ہی نہیں دیتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ گھر سے باہر بھی جاتے تو اپنے کمرے کو تالا لگا کر جاتے تھے اور کمرے کو بند کر دیتے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی تھی۔ میں نے ان سے بہت مرتبہ کہا تھا کہ وہ اپنے کمرے کی چابی مجھے دے دیں تاکہ میں ان کے کمرے کی صاف صفائی کر دیا کروں، لیکن وہ فوراً ہی انکار کر دیتے اور تھوڑا سا گھبرا جاتے۔ لیکن ایک دن جب میں نے کھڑکی سے جھانک کر ان کے کمرے میں دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی کہ ان کے کمرے میں تو جگہ جگہ لڑکیوں کے کپڑے پڑے اور دوپٹے بکھرے پڑے تھے، اس کے ساتھ ہی چوڑیاں اور بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ واقعی میں رات کے وقت یہاں پر کوئی لڑکی موجود ہوتی تھی، اور وہی دن تھا کہ جس دن سے میں اپنے سسر پر شک کرنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسا وہ خود کو ظاہر کرتے ہیں وہ ویسے بالکل بھی نہیں ہے، ان کی حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ بیٹا گھر پر موجود نہیں ہوتا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں وہ لڑکیوں کو گھر لے آتا تھا، ورنہ ایسے ہر روز ان کے کمرے سے لڑکی کی آواز آنا بہت عجیب بات تھی کہ ہمارے گھر میں تو کوئی لڑکی تھی نہیں میرے علاوہ،
تو ایسا کیسے ممکن تھا؟ اور یہاں تک بات جنات کی تھی تو یہ ساری باتیں میں ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ جنات اس جگہ بسیرا کرتے ہیں جہاں پر ویرانی ہو، جبکہ اس گھر میں تو لوگ رہتے تھے، اور یہ گھر کوئی غیر آباد تو کبھی تھا ہی نہیں۔ کافی عرصے سے یہاں پر یہ لوگ رہ رہے تھے، جبکہ میرے سسر نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی تھی، میرے اوپر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس گھر میں کوئی آسیب ہے۔ اسی لیے تو وہ میرے کمرے میں آ کر پوچھتے تھے کہ مجھے ڈر تو نہیں لگ رہا، تاکہ میں یہ سمجھنے لگوں کہ اس گھر میں کوئی برا آسیب ہے اور یہ آواز اسی کی ہے، اور ان کا گناہ چھپا رہے اور کسی کو بھی اس بات کا علم نہ ہو۔ لیکن میں ان کی ساری چالاکیاں اور ان کی ساری چال بازیاں سمجھ چکی تھی۔ وہ دنیا کے سامنے بہت نیک، شریف اور اچھے انسان بنتے تھے، جبکہ حقیقت ان کی یہ تھی کہ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے ہی گھر میں لڑکیوں کو لے کر آتے تھے، اور ان ساری باتوں کی وجہ سے میں اپنے سسر کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، اور اب تو میں نے ان سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن میں اپنے شوہر سے یہ بات نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی میری بات کا بھروسہ نہیں کرے گا۔ ایک طرف میں تھی تو دوسری طرف اس کا اپنا باپ تھا۔ ایسے میں اگر اس کے باپ کے بارے میں کچھ بھی کہتی تو وہ یقیناً میری بات کا بھروسہ نہ کرتا۔ اسی لیے میں موقع کی تلاش میں تھی کہ اگر مجھے کوئی ایسا موقع ملے کہ میرے ہاتھ کوئی ثبوت لگے، تبھی میں اپنے شوہر کو کھل کر ساری حقیقت بتاؤں گی، اور اسے بتاؤں گی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا باپ کیا کرتا ہے، کیا کرتا پھرتا تھا۔ ایک رات اسی طرح سے میرے شوہر کی نائٹ ڈیوٹی تھی، اور وہ ہمیشہ کی طرح کھانا کھا کر گھر سے اپنی ڈیوٹی کے لیے چلا گیا تھا۔ میں بھی سارے کام نپٹا کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی، اور دروازہ میں نے بند کر دیا تھا۔ جب سے مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ میرے سسر جو ہیں ایک اچھے انسان نہیں ہیں، تب سے میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سونے لگی تھی۔ اور جب سے میں نے دروازہ بند کرنا شروع کیا تھا، تب سے میرا سسر رات کو مجھ سے آ کر یہ بھی نہیں پوچھتا تھا کہ میں ڈر تو نہیں جاؤں گی۔ کبھی کبھار میرے کمرے کا دروازہ بجاتا، ایک دو بار بجانے پر وہ واپس چلا جاتا تھا، جبکہ میں نہیں کھولتی تھی۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں لیٹ گئی تھی کہ کمرے کے دروازے پر آہٹ سی محسوس ہوئی، اور پھر واضح طور پر مجھے محسوس ہوا کہ میرا سسر زور زور سے دروازہ بجا رہا ہے اور مجھ سے دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس کی آواز سن کر تو میرا دل دہل گیا تھا، جبکہ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ کیسا انسان ہے۔ ایسے میں کیسے دروازہ کھول دیتی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اور پھر ذہن نے کام کرنا شروع کیا تو میں نے فوراً سے اپنا فون اٹھایا تھا اور اپنے شوہر کو فون کر دیا۔ یہ میرے پاس اچھا موقع تھا، ویسے بھی میں ڈر گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر دیا اور یہ کہا کہ تمہارا باپ بد کردار ہے، اور اگر میری بات پر بھروسہ نہیں ہے تو اسی وقت گھر آ جاؤ۔ وہ بھی میری بات سن کر حیران اور پریشان تھا، اور بنا کوئی دوسری بات کہے اور سنے میں نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ خود میں ڈر کے کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اپنے سسر سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں وہ کسی دوسری چابی سے دروازہ کھول کر کمرے کے اندر ہی نہ آ جائے۔ دل ہی دل میں اپنے شوہر کے آنے کی دعا کر رہی تھی کہ کچھ دیر اسی طرح سے انتظار کرتے ہوئے گزر گئی تھی، اور پھر میرا شوہر جلدی سے گھر میں واپس آ ہی گیا تھا۔ گھر واپس آتے ہی اس نے میرے کمرے کا دروازہ بجایا اور مجھے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ میرے شوہر کی آواز میں عجیب سا غصہ تھا، جبکہ مجھے تو اس وقت کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تو اس بات کی تسلی تھی کہ میرا شوہر واپس آ گیا ہے، اب مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں خوش بھی تھی کہ اب میرے شوہر کو میری بات پر یقین آ جائے گا کہ اس کا باپ ایک اچھا انسان نہیں ہے۔ میں خود اسے اس کے باپ کے کارناموں کے بارے میں بتاؤں گی کہ کس طرح اس کے جانے کے بعد اس کے کمرے میں سے ہر روز ہی کسی لڑکے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ یقیناً وہ کسی لڑکی کو اپنے کمرے میں لے کر آتا تھا۔ اپنے شوہر کی آواز سن کر میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، باہر دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ باہر تو میرا سسر نیچے زمین پر گرا پڑا تھا، جبکہ میرا شوہر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو اس نے غصے سے ایک نظر مجھے دیکھا اور فوراً مجھے ایمبولینس کو کال کرنے کے لیے کہا۔
میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی فون کر کے ایمبولنس منگوائی تھی۔ میرا شوہر میرے سسر کو لے کر اسپتال چلا گیا تھا، جبکہ مجھے تو یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنے سسر کا ایک ڈرامہ لگ رہا تھا، کیونکہ اب اس کا راز کھل گیا تھا۔ اسی لیے وہ خود کو بچانے کے لیے اس قسم کے ڈرامے کا سہارا لے رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اسے کچھ نہیں ہوا۔ وہ رات اسی طرح سے انتظار میں گزری تھی، اور اگلے دن جب میرا شوہر گھر آیا تو وہ بہت غصے میں تھا، اور آتے ہی اس نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا کہ ایک تو اس کے باپ نے غلط حرکت کی تھی، اور دوسرا بجائے اس کے کہ وہ مجھ سے اس کی معافی مانگتا، اس نے مجھ پر ہی ہاتھ اٹھایا تھا۔ جب میں نے اس کو اس کے باپ کی ساری حرکتوں کے بارے میں بتایا تو اس نے ایک اور زوردار تھپڑ مجھے مارا تھا، اور غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، اس نے مجھے چپ رہنے کا کہا، اور یہ کہا کہ میں نے اب تک جتنے بھی اپنی طرف سے اندازے لگائے تھے اس کے باپ کے بارے میں، وہ سارے کے سارے غلط تھے۔ اس کا باپ ایک نہایت شریف اور اچھا انسان ہے، اور وہ ایک شریف باکردار انسان پر میں نے گھٹیا الزام لگایا تھا۔ اگر اس کے باپ نے اسے قسم نہ دی ہوتی تو وہ ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا۔ مجھے تو اس کی بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ غصے سے واپس چلا گیا۔ 3 دن اسی طرح سے گزرے تھے۔ میرا شوہر گھر نہیں آیا تھا، اور میں پریشان تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا۔ یقیناً میرے سسر نے ہی میرے شوہر کو میرے خلاف کیا تھا، اور پھر 3 دن بعد میرا سسر اور میرا شوہر دونوں گھر واپس آ گئے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے میرے سسر کے کمرے میں بلایا تھا، اور جیسے ہی میں کمرے میں گئی تھی تو میرے شوہر نے اٹھ کر میرے سسر کے کمرے میں پڑی ہوئی ایک ٹیپ چلائی تھی، جس میں ایک لڑکی کے ہنسنے کی آواز چلنے لگی۔ کبھی وہ باتیں کرتی، کبھی وہ ہنستی تھی، اور کبھی وہ کوئی گانا گانے لگتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ابا کی الماری کھول کر اس میں لڑکیوں کے کپڑے، جوتے، چوڑیاں، سارا سامان نکال کر میرے سامنے رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے میں اسے غلط سمجھتی تھی، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں اس کی چھوٹی بہن کی تھی، جس سے اس کے ابا بہت محبت کرتے تھے۔ وہ ان کی لاڈلی تھی، اور انہوں نے بہت منتوں مرادوں سے اسے مانگا تھا، لیکن پھر کسی کی بری نظر اسے کھا گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اور ایک دن اپنے اماں ابا کے ساتھ گھر سے باہر گئی تھی کہ جب اسے کسی کی بہت بری نظر لگ گئی تھی، یا پھر یوں کہا جائے کہ کوئی برا سایہ اس پر پڑ گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ گھر میں ڈرنے لگی تھی۔ رات کو وہ چیخیں مارتی تھی۔ سب لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔ بہت علاج کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا علاج نہیں ہو پایا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے خوف کے مارے وہ سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اسی لیے اس کے ابا نے اپنے بیٹی کی ساری چیزیں سنبھال کر رکھی تھی، اور رات کو اس کی آواز سن کر اپنے دل کو سکون دیتے تھے، کیونکہ وہ اپنی آواز ریکارڈ کرتی تھی۔ اسی لیے وہ رات کو میرے کمرے میں آ کر بار بار مجھ سے پوچھتے تھے کہ کہیں مجھے ڈر تو نہیں لگتا، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی یاد آتی تھی، اور مجھے دیکھ کر وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور کے ساتھ بھی ایسا کچھ بھی ہو۔ اور اس رات جب وہ میرے کمرے میں آئے تب انہیں اپنی دوا نہیں مل رہی تھی جو وہ روز کھاتے تھے۔ انہیں سانس کی بیماری تھی، اور وقت پر دوا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ اسی لیے وہ بار بار میرا دروازہ بجا رہے تھے، لیکن میں نے ایک مرتبہ بھی کھول کر ان سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آخر وہ کس مقصد سے آئے تھے، اور وہ بیچارے تڑپتے تڑپتے وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ یہ بھی اچھا تھا کہ ان کا بیٹا وقت پر پہنچ گیا تھا اور انہیں اسپتال لے گیا تھا، ورنہ بہن کو تو وہ کھو ہی چکا تھا۔ میری غلطی کی وجہ سے اپنے باپ کو بھی کھو دیتا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا اور مجھے اپنی بیٹی سمجھتا تھا۔ میرے اندر وہ اپنی بیٹی کو دیکھتا تھا، اسی لیے میری حفاظت کرتا تھا۔ پوری رات جاگتا تھا کہ کہیں کسی بری سائے کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے میں ڈر نہ جاؤں، اور جو کچھ ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا تھا وہ میرے ساتھ نہ ہو۔ اسی لیے وہ بار بار آ کر مجھ سے یہ پوچھتے تھے۔ میں نے ان کی محبت کو کیسا غلط رنگ دیا تھا، ایک اچھے اور باکردار انسان کو برا انسان بنا دیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ واقعی میں میری بہت بڑی غلطی تھی۔ اگر ایک بار میں اپنے سسر سے پوچھ لیتی تو یقیناً بات یہاں تک نہ بڑھتی،
اور وہ مجھے اپنے کمرے میں اس لیے نہیں آنے دیتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی چیزیں کوئی ان کے کمرے سے ادھر ادھر نہ کرے، کیونکہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے تھے تو انہیں ایسا لگتا تھا کہ ان کی بیٹی ان کے پاس ہی ہے۔ اسی لیے مجھے اپنے کمرے کی صفائی نہیں کرنے دیتے تھے اور نہ ہی اپنے کمرے میں آنے دیتے تھے۔ میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی کہ ایک بار بھی ان سے نہیں پوچھا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ میرے سسر کو معلوم تھا کہ ان کا بیٹا مجھ پر غصہ کرے گا، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو قسم دی تھی کہ وہ مجھے طلاق نہ دے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے انجانے میں ہوا ہے۔ میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کر اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی۔ اپنی بیٹی سمجھ کر انہوں نے میری اس غلطی کو معاف کر دیا تھا اور مجھے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ مجھے بھی ان سے باپ کی شفقت محسوس ہوتی تھی اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد میں کبھی کچھ ایسا نہیں کروں گی جس سے انہیں یا ان کے بیٹے کو تکلیف پہنچے۔ میرے شوہر نے بھی اپنے ابا کے کہنے پر مجھے معاف کر دیا تھا اور ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ اس دن کے بعد سے میں انہیں باپ کا درجہ دیتی تھی اور وہ بھی مجھے اپنی بیٹی کی طرح محبت کرتے تھے۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ ان کی ایک بیٹی اگر کھو گئی تھی تو اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں دوسری بیٹی دی تھی اور وہ بھی مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر محبت کرتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔